بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. اس ٹی وی چینل کے اوپر بدعت کی ہی تبلیغ ہو رہی اور کسی چیز کی نہیں. اور نام کس چیز کا ہے؟ نام سنت کا لیا جاتا ہے. نام لیا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس دروازے کے توڑے جانے کے بعد اس بدعت کے فتنے کی ایسی لہر اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی کہ آج تک یہ بدعت کا فتنہ رکنے کا نام. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، منہ موڑا، وہ مجھ سے نہیں. پتہ نہیں عجیب ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے. دین کی سمجھ وہ نہیں. وہ بھی جی 3 راتیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، باقی کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نعوذ باللہ. یہ تو حضرت عمر نے شروع کی تھی. بندہ حسرت میں آتا ہے نا، کہتا ہے آج تک ہم اہل سنت دکھاتے آئے ہیں، یہ جی جناب یہ ختم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ہم دلیلیں دیتے آئے. اب ہم تم سے پوچھیں گے تم دکھاؤ منع کہاں پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے سوال کیا ایکم یحفظ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ. فتنے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ تم میں سے کس کو یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے. اور پھر وہ حدیث بیان کی فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. کہ بندے کا اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے مال میں، اپنے پڑوسی کے بارے میں جو فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے اس کا کفارہ نماز، صدقہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ چیزیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا تھا، میں تو اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا تھا جو سمندر کی موجوں کی طرح لہریں مارے گا، ٹھاٹھے مارے گا، اس حدیث کا پوچھ رہا تھا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لیس علیک بأس یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اس فتنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس فتنے کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا وہ دروازہ توڑا جائے گا. پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا. حضرت حذیفہ نے کہا واقعی بات ایسے ہی ہے کہ اس دروازے کو جب توڑا جائے گا تو پھر وہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا. حضرت شقیق جو تابعی ہیں حضرت حذیفہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بعد میں پوچھا کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ وہ دروازہ کون سا ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا ہاں پتہ تھا. جیسے مجھے اس چیز کا علم ہے کہ آنے والے کل یعنی آنے والے دن کے بعد رات ہے، جیسے مجھے اس کا پتہ ہے ویسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس دروازے کا پتہ تھا. حضرت شقیق کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم حضرت حذیفہ سے پوچھ سکیں کہ وہ دروازہ کون ہے. ہم نے مسروق رحمہ اللہ کو حکم دیا کہ آپ سیدنا حذیفہ سے پوچھیں کہ وہ دروازہ کون ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت حذیفہ نے جواب دیا وہ دروازہ خود حضرت عمر بن خطاب ہے. حضرت عمر بن خطاب وہ دروازہ ہے جو فتنوں کے درمیان بند کیا ہوا دروازہ ہے، اور اس دروازے کو کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا. جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو اس امت کے اوپر فتنے ایسے امڑ پڑیں گے جیسے سمندر کی لہریں جوش مارتی. اور واقعی ایسے ہی ہوا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ابو لولو فیروز مجوسی نے
خنجر مار کر شہید کر دیا، تو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد فتنوں کا ایسا دروازہ کھلا کہ اب تک بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ مختلف قسم کے فتنے اور عجیب و غریب قسم کی آزمائشوں کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا، اور آج تک مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ بدعات کا تھا۔ بدعت کا فتنہ تھا کہ اس دروازے کے توڑے جانے کے بعد اس بدعت کے فتنے کی ایسی لہر اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی کہ آج تک یہ بدعت کا فتنہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کئی لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بالخصوص عراق، مصر اور اسی طرح سے شام کے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس گئے اور ان کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پورا باغیوں کا ایک گروہ تیار ہوا، اور جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آخری خلافت کے آخری ایام کے اندر سب سے پہلی بدعت مسلمانوں کے اندر جو ظاہر ہوئی وہ خارجیت کی بدعت تھی۔ خارجی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، بلکہ ان کے اوپر خروج کیا، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، یہ سوچ ایجاد کی کہ نعوذ باللہ حضرت علی بھی کافر، حضرت معاویہ بھی کافر، اور جو ان کا ساتھ دینے والے وہ بھی کافر، اور اسی طرح سے ان کا خون بھی حلال ہے، ان کا مال بھی حلال ہے۔ تو اس بدعت کے ذریعے امت کا اتفاق اور اتحاد ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وقت تھوڑا سا اور آگے گزرتا ہے۔ عبداللہ بن سبا، یمن کا رہنے والا یہودی، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ بھی میدان عمل کے اندر اترتا ہے، اور اس نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آخری ایام کے اندر ان کی شہادت کے بعد ایک اور بدعت کو ایجاد کیا جسے شیعیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وقت تھوڑا سا اور گزرا اور بہت ساری بدعات ظاہر ہوئی۔ صحابہ کے آخری زمانے کے اندر تقدیر کا انکار کرنے والے، ان کی بدعت ظاہر ہوئی، اور اسی طرح سے پھر وہ لوگ ظاہر ہوئے جنہوں نے اللہ کی صفتوں کا انکار کر کے ایک اور بدعت کو ایجاد کیا، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ ایسا چلا کہ یہ سلسلہ اب رکنے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ ہر علاقے کے اندر، ہر جگہ پر اور مختلف قسم کے لوگوں نے جو بدعات ایجاد کر رکھی ہے ان میں روز بروز ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن کمی ہونے کا اس کے اندر کوئی موقع، اسی طرح سے چانس نظر نہیں آ رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور جو ان کی مخالفت کریں گے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جب بھی کسی بدعت کو ایجاد کیا گیا اور اہل بدعت نے مسلمانوں کے درمیان اس بدعت کو پھیلانا چاہا، اہل حق کی اس جماعت نے میدان عمل کے اندر اتر کر ایسے بدعت کو ایجاد کرنے والے اور اس کی تشہیر کرنے والے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور کتاب و سنت کے دلائل کے ذریعے ان کو مات دی، ان کو شکست دی، اور اسی طرح سے ان کے دانتوں کو کھٹا کیا۔ اب جب اہل بدعت نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بھی دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیے۔
جو بھی بدعت کرنے والا ہے وہ اللہ کی کتاب میں سے، نبی کی سنت میں سے دلیل ضرور دے گا، اگرچہ وہ اس دلیل کے اندر جھوٹا ہو، معنی اپنی خواہش کا کر کے، اپنی مرضی کا کر کے۔ اب یہ جو سب سے پہلی بدعت اس امت کے اندر ظاہر ہوئی، خارجیوں کی بدعت، ان کے پاس بھی دلیل تھی قرآن کی۔ کیا دلیل تھی؟ ان الحکم الا للہ، یہ حکم اور فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے، حضرت معاویہ نے ثالث جو مقرر کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، عبداللہ عمرو بن عاص کو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بنا لیا، جبکہ اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ تو آیت قرآن کی تھی، اس لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ بات تو حق ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم باطل طریقے سے لیا گیا ہے۔ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے، کلمہ حق ہے، لیکن اس کا جو معنی کیا گیا ہے، مفہوم دیا گیا ہے، وہ باطل، وہ غلط۔ تو ان کے پاس بھی دلیل تھی۔ اور اسی طرح ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر جب بھی بدعات کا ارتکاب کرنے والوں نے اپنی بدعت کو ایجاد کیا یا اس کی تبلیغ کرنا چاہی، تو انہوں نے بھی بڑی محنت اور کوشش کر کے اللہ کی کتاب میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کا معنی کرتے ہوئے، الفاظ میں ہیر پھیر کر کے، معنی کے اندر تبدیلی کر کے، ہر بدعت کا ارتکاب کرنے والے نے، بدعت کو ایجاد کرنے والے نے اپنی اپنی دلیل ضرور تلاش کر لی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور آج بھی جو لوگ بدعات کی تبلیغ کر رہے ہیں، بلکہ اب تو چینل ہی کھلے ہوئے ہیں نا، 24 گھنٹے اس ٹی وی چینل کے اوپر بدعات کی ہی تبلیغ ہو رہی، اور کسی چیز کی نہیں۔ اور نام کس چیز کا ہے؟ نام سنت کا لیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ اور یاد رہے، دلیل وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے الفاظ اور معنی اور مفہوم کے لحاظ سے مضبوط ہو، اس کے اندر کسی قسم کی لچک نہ۔ اور اگر بندہ کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے الفاظ معنی کے اندر تبدیلی اپنی مرضی کی کر کے اس کو دلیل بنا لے، اس کو دلیل نہیں کہا جاتا، اسے شبہ کہا جاتا ہے۔ تو اہل بدعت کے پاس ان کے خیال کے مطابق تو دلائل ہے، دلیل نہیں ہے، دلائل ہے، لیکن حقیقت میں وہ دلائل نہیں ہے بلکہ وہ شبہات ہیں۔ اگر کوئی ادنا سا دین کی سمجھ رکھنے والا مسلمان تھوڑی سی جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، وہ ان بڑے بڑے اہل بدعت کے دلائل کو منٹوں کے اندر اس کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ کوئی دلائل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شبہات ہیں، یہ ظن ہے، یہ گمان ہے کہ اگر اس ظن اور گمان کا مقابلہ حق کے ساتھ کرایا جائے، یقین کے ساتھ کرایا جائے، یقیناً ان شبہات اور اس گمان اور ظن کی شکست ہوگی۔ آج بھی اہل بدعت کے بہت سارے شبہات ہیں جو وہ بدعات کر رہے ہیں۔ رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، محرم کے ایام ہوں، سفر کے ایام ہوں، ربیع الاول کے دن ہوں، جتنے موقعوں کے اوپر، جن جن موقعوں اور ایام کے اندر جو لوگ دین کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کیے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ان کو انجام دیتے ہیں، ان کو کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں اور حقیقت میں شبہات ہیں۔ حقیقت میں وہ دلائل نہیں ہیں۔ تو وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ اپنے اس ادنا سے علم کے مطابق ان میں سے ایک ایک شبہ جو وہ پیش کرتے ہیں بدعت کے جواز کے اوپر، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کو جائز قرار دینے کی جو کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک ایک شبہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور
اللہ کی توفیق سے اس کا جواب بھی جو صحیح جواب ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم لوگ ایسے لوگوں سے جب ہماری ملاقات ہو، ہم ان کے سامنے بیٹھیں تو یہ نہ ہو کہ ہم لاجواب ہو جائیں، بلکہ ہمارے پاس بھی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جواب ہونا چاہیے۔ ابتدائی شبہ اور سب سے پہلی دلیل، ابتدائی دلیل جو بدعت کو جائز قرار دینے کے لیے اہل بدعت کی طرف سے دی جاتی ہے وہ ہے جی کیا حرج ہے؟ ہم یہ کام اگر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کیا حرج ہے، آخر اس کے اندر نقصان کیا ہے، اس کے اندر حرج کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات اس میں یہ یاد رکھیں کہ بدعت کو ایجاد کرنے میں اور بدعت پر عمل کرنے میں سب سے بڑا نقصان اور حرج یہ ہے کہ امت کا اتفاق اور اتحاد ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ امت کے اتفاق اور اتحاد ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور آج تک وہ امت جو کبھی ایک مرکز کے اوپر جمع تھی، انہی بدعات کی نحوست کی وجہ سے وہ امت مسلمہ جن کے اتفاق اتحاد کی مثالیں دی جاتی تھیں، وہ آج تک دوبارہ اس مرکز کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ کہنے کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا جی کیا حرج ہے، یہ سب سے بڑا حرج ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے شروع کے اندر عرض کیا، سب سے پہلی بدعت جو اس امت کے اندر ظاہر ہوئی وہ کون سی بدعت تھی؟ وہ کون سی بدعت تھی؟ خارجیوں کی بدعت تھی۔ اور خارجیوں کی بدعت، یہ جو خارجیوں کا گروہ تھا یہ صرف ایک گروہ نہیں تھا، آگے ان کے 15 گروہ بنے۔ کتنے بنے؟ 15 گروہ بنے، اور ان میں سے ہر ایک گروہ کا نظریہ الگ، عقیدہ مختلف، سوچ مختلف۔ اور ہم آگے سے کہیں جی اگر ہم یہ کام کر بھی رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ حرج ہے اس کے اندر، مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد ختم ہو گیا۔ اور دوسری بدعت جو عبداللہ بن سبا یمنی، جو دراصل یہودی تھا، اس نے جس بدعت کو ایجاد کیا وہ شیعیت اور رافضیت کی بدعت ہے، اور یہ شیعہ اور رافضی 32 گروہوں کے اندر تقسیم ہوئے۔ کتنے گروہوں کے اندر؟ 32 کے اندر۔ اسی طرح سے معتزلی آئے، ان کے 6 گروہ بن گئے، مرجی آئے، ان کے 12 بن گئے۔ جتنی بدعات آتی گئی وہ آپس میں تقسیم ہوتے گئے۔ یہ حرج ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اہل بدعت نے جتنا نقصان دین کا کیا ہے اتنا شاید ظاہری طور پر اسلام کے دشمنوں نے نہیں کیا ہوگا۔ دین کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا۔ اور اسی طرح سے اور بھی ایسے نقصانات کہ جن کا سامنا امت آج تک کر رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک کرتی رہے گی۔ یہ بدعت کا نتیجہ ہے۔ اور آگے سے ہم کہیں جی کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے اس کے اندر؟ اب جب خارجی اس بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اس بدعت کو ایجاد کرتے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی کے خلاف لڑائی کی، مسلمانوں کے خون کو بہایا، اور اسی طرح سے ان کے مال کے اوپر قبضہ کیا۔ اور یہ نقصان ہے سب سے بڑا کہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور اسی طرح سے ان کے اتفاق اور اتحاد کو توڑا گیا۔ اور اس سے بڑا حرج اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس بدعت کے اندر کہتے ہیں جی کیا حرج ہے؟ دوسرا حرج یہ ہے جو شخص بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور جو بدعتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے نہ رسول اللہ نے دیا ہے، آگے بڑھ رہا ہے نا، یہ حرج ہے اس کے اندر۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا
اور کہا کہ امام صاحب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذوالحلیفہ جو مدینے کا میقات ہے اس سے پہلے مسجد نبوی سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس سے احرام باندھوں، میرا دل چاہتا ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تو ایسا نہ کر، اخشى علیک الفتنہ، مجھے تیرے بارے میں فتنے کا ڈر ہے۔ آگے سے وہ بندہ حیران ہوا اور کہنے لگا امام صاحب اس کے اندر فتنے والی کون سی بات ہے؟ انما امیال ازیدها، یہ صرف چند میل ہیں جو میں بڑھا رہا ہوں، ان کے اندر اضافہ کر رہا ہوں۔ اگر ذوالحلیفہ سے احرام باندھوں تو 6 میل آگے جانا پڑے گا، اور اگر 6 میل پہلے احرام باندھ رہا ہوں تو اس میں فتنے والی کون سی بات ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ کو اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہوئے سنا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، وہ لوگ جو میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، کہیں ان کو فتنہ اپنی گھیرے کے اندر نہ لے لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کہاں سے باندھا؟ ذوالحلیفہ سے باندھا، اور تو کہاں سے باندھ رہا ہے؟ مسجد نبوی سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا؟ وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام تو کر کے گویا کہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے؟ یہ حرج ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد نفل پڑھ رہا تھا اور اس میں کثرت کے ساتھ رکوع اور سجدے کر رہا تھا، یعنی لمبا رکوع اور لمبے سجدے کر رہا تھا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب اذان ہو جائے فجر کی تو پھر فجر کے فرضوں اور اذان کے بیچ میں صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھنی، اور کچھ اور نفل نہیں پڑھنا، کوئی اور نماز نہیں پڑھنا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے فجر کی سنتوں کے علاوہ، اور اس میں لمبے رکوع اور سجدے کر رہا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اس کو روکا، منع کیا، ایسے نہ کر۔ آگے سے وہ کہنے لگا یا ابا محمد، اے ابو محمد، یہ ان کی کنیت تھی، ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا نہیں، اللہ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ، لیکن سنت کی خلاف ورزی پر ضرور عذاب دے گا، کیونکہ تو سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ تجھے عذاب دے گا۔ تو اس چیز کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ اور پھر یہ کہنا جی اگر ہم یہ کام کرتے ہیں کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنی کتاب کے اندر سورہ مائدہ کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے نا، دین مکمل ہو چکا ہے، لیکن جو بدعتی ہے وہ اللہ کے اس فرمان کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دین مکمل ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے نہیں دین مکمل نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے دین مکمل ہو چکا ہے، تکمیل کو پہنچ چکا ہے، لیکن بدعتی بدعت کو ایجاد کر کے اس پر عمل کر کے اللہ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہا ہے۔ یہ حرج ہے، یہ نقصان ہے۔ اور پھر یہ کہنا جی کیا حرج ہے؟ چوتھا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ ہی کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، جو اور جتنا آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے اس کو آپ پہنچا دیں، اس کی تبلیغ کر دیں۔
اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ تو کیا خیال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دین اترا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا نا، یا اس میں سے کوئی چیز باقی رہ گئی؟ پہنچا دیا نا، ایمان ہے نا ہمارا اس چیز کے اوپر، اور اسی طرح سے اس چیز کے اوپر ہم گواہ ہیں۔ اس چیز کی گواہی صحابہ کرام نے دی تھی۔ صحیح مسلم میں وہ طویل حدیث حضرت جابر کی، اس میں وہ پورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمانے کے بعد میدان عرفہ میں صحابہ کرام کا کم و بیش 1,00,000 کا مجمع ان سے مخاطب کر کے کیا فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، مجھے بتاؤ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے، میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت الامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور اس امانت کو ادا کر دیا، اور آپ نے امت کی مکمل رہنمائی اور خیرخواہی کر دی۔ صحابہ کرام گواہی دے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ ان سے سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اوپر کی آسمان کی طرف اور کہا، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے نبی نے جو دین اسے تو نے دیا تھا وہ پہنچا دیا، اس بات کے اوپر تو گواہ ہو جا۔ لیکن جو شخص بدعت کر رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ کے رسول نے سارا دین نہیں پہنچایا تھا، کچھ چیزیں چھپا کر رکھی تھی۔ جو شخص بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے وہ اپنے عمل اور زبان حال سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں مجھے ایسی عبادت اور نیکی کا پتہ چلا ہے جس کا علم محمد رسول اللہ کو بھی نہیں تھا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمائی تھی، جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، اہل مدینہ کے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا، جو شخص اسلام کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور اسے پھر اچھا سمجھتا ہے، ایک بدعت کا کام کیا اور کہا کہ یہ اچھا کام ہے، فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، اس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے اندر خیانت کی تھی۔ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ اللہ اپنی کتاب کے اندر فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ بندہ جو بدعت ایجاد کر رہا ہے، کہتا ہے یہ اچھا کام ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کے اندر خیانت کی تھی، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے زبردست الفاظ ہیں، یاد رکھنے کے قابل الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حرج ہے، یہ نقصان ہے، جو شخص بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، بدعت کے اوپر عمل کر رہا ہے، آگے سے وہ کہے کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے، اس کے اندر کوئی حرج تو میں تو نہیں سمجھتا اس کے اندر کوئی حرج ہو، یہ اس کے اندر حرج ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی اور ترقی ہوتی ہے۔ یہ پہلا شبہ ابتدائی شبہ تھا۔ دوسرا شبہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہے تو ثواب کا کام نا، ہے تو ثواب کا کام، اور پھر کرنے والے کی نیت بھی تو اچھی ہے، ثواب کا کام ہے، کرنے والے کی نیت بھی اچھی ہے۔ یہ دوسرا شبہ ہوتا ہے عام طور پر جو لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلا 15 شعبان کی رات کو لے لیں، جسے شب برات کہا جاتا ہے نا، ہمارے ہاں معروف ہے، ساری رات لوگ نفل پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے 15 شعبان کے دن کا نفل روزہ رکھتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا
کہ نہیں کرنا چاہیے ایسے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب کا کام نہ، کون سا گناہ کا کام، کون سا بندہ غلط کام کر رہا ہے، اور پھر کرنے والے کی نیت بھی اچھی ہے۔ آپ یہاں پر درسوں کے اندر سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ علماء تشریف لاتے ہیں، شیخ فیضی صاحب جیسے، اور ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں؟ بتائے گا کوئی بھائی؟ عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں؟ وہ 3 تفصیلاً ہیں، 2 شرطیں ہیں، 2 ایسی شرطیں ہیں جو آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ جو آپس میں لازم اور ملزوم کا یہ معنی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر کم ہوئی تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں نہ قبول ہوگا اور نہ ہی وہ ثواب کا کام ہوگا۔ پہلی شرط اخلاص، اور دوسری شرط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جس عمل کے اندر یہ 2 شرطیں موجود ہوں وہ عمل ثواب بھی کہلائے گا، وہ نیکی بھی کہلائے گا، اور وہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوگا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہوئی تو وہ عمل نہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور نہ ہی وہ ثواب ہوگا، اسے ثواب کا کام نہیں کہہ سکتے۔ تو ان 2 شرطوں کو جاننے کے بعد، اس اصول اور قاعدے کو ذہن میں رکھنے کے بعد، اب ذرا دیکھیے جو بدعتی ہے، ٹھیک ہے اس کی نیت بڑی اچھی ہے، اس کی نیت بہت زیادہ اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بدعت کو ایجاد کر کے، بدعت کا ارتکاب کر کے اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ گیا ہے، لہٰذا اب یہ جو بھی کام کرے گا وہ ثواب نہیں ہوگا، وہ نیکی، کیونکہ کسی بھی کام کے ثواب ہونے کے لیے 2 شرطوں کا ہونا، اخلاص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونا، اور اگر ان میں سے ایک بھی چیز ختم ہو گئی، شرط ختم ہو گئی، تو وہ کام ثواب نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہم اس کو ثواب نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، کسی بندے کی نیت اچھی ہونے سے بدعت سنت نہیں بن جائے گی، اور اسی طرح سے گناہ ثواب کا کام نہیں بن جائے گا۔ اب ایک بندہ وہ امیر بندوں کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے، اور اس کی نیت یہ ہو، بیچارے بہت زیادہ غریب ہمارے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، امیر کے گھر میں ڈاکہ ڈالے اور غریبوں کے اندر وہ ڈاکہ مار کر جو اس نے مال لوٹا ان میں تقسیم کر دے، ہم کیا کہیں گے؟ اچھا کام کیا اس نے، کیوں بھائی؟ نیت تو اچھی ہے اس کی، اچھی نیت ہے نا اس کی، اچھی نیت ہے نا اس کی، اس سے بیچارے سے لوگوں کی بھوک، ان کی مسکینی، ان کا فقر و فاقہ برداشت نہیں ہوا، اور اس نے سوچا کہ یہ بڑے بڑے جو امیر ہیں سانپ بن کر جائیداد کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا میں کیا کرتا ہوں، ان کے گھر میں ڈاکہ مار کر جو وہاں سے پیسے آئیں گے، دولت آئے گی، ان میں تقسیم کر دوں گا، ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ نیت اچھی ہے نا، لیکن نیت کے اچھا ہونے سے یہ کام صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، نیت کے اچھے ہونے سے بدعت سنت نہیں بن سکتی، اور اسی طرح نیت کے اچھا ہونے سے گناہ ثواب کا کام، اور بدعت گناہ ہے۔ بدعت کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اگر کسی کی نیت اچھی ہے، اچھی نیت سے وہ بدعت کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، تو یہ ثواب نہیں بن جائے گا، چاہے اس کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ اور پھر کہتے ہیں جی نیت تو اچھی ہے نا، ارادہ تو نیک ہے، جذبہ تو بڑا پاکیزہ ہے، مقصد بڑا نیک ہے۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک بیوی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور بعض علماء نے ان صحابہ کا نام لیا، ایک حضرت علی تھے، دوسرے عثمان بن مظعون تھے، اور تیسرے عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے۔ یہ جاتے ہیں، اے ام المومنین انبئینی عن عبادت رسول اللہ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ذرا بتائیے، آپ کتنی اور کیسے عبادت کرتے تھے؟
جب ان کو بتایا گیا تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کا کوئی گناہ اگر بالفرض کوئی ہونا بھی تھا تو اللہ نے پہلے سے ہی معاف کرنے کا وعدہ کیا، اور ان کے مقابلے میں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا کوئی گناہ نہیں، آپ اتنی بات کرتے ہیں اور ہم غلطیاں کرنے والے، کوتاہیاں کرنے والے، عبادت کے اندر اتنے کم، عبادت میں اتنے پیچھے۔ لہٰذا ان تینوں صحابہ میں سے ہر ایک صحابی نے ایک ایک کام کرنے کے اوپر قسم اٹھا لی۔ اب یہاں پر یاد رہے صحابہ کی نیت کے اچھا ہونے میں کوئی شک، نیت اچھی ہوگی نا ان کی، نیت اخلاص اس کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر صحابہ کرام، نیت کے اندر کوئی شک نہیں، اخلاص کے اندر کوئی شک نہیں، نیت اچھی ہے، ارادہ بھی اچھا ہے، اور اسی طرح سے مقصد اور جذبہ بھی پاکیزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ساری رات نوافل پڑھوں گا، نیند نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا اللہ کی قسم میں تو ساری زندگی نفلی روزہ رکھوں گا، کبھی نفلی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں تو شادی ہی نہیں کروں گا۔ شادی کیوں نہیں کروں گا؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اب ان تینوں صحابہ کی نیت بھی اچھی ہے اور جس کے بارے میں ارادہ کر رہے ہیں وہ کام بھی اچھا ہے۔ یہ صحابی چلے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، اس مومنوں کی ماں نے اللہ کے رسول کو ماجرا بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین صحابہ کو بلا کر کیا ان کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی، شاباش بہت اچھا کام کیا تم نے، بڑی اچھی تم نے جو نیت کی ہے، بہت ہی اچھا جذبہ ہے تمہارا، لہذا یہ کام تم کرو، اللہ کے رسول نے ایسے کہا تھا؟ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، لوگو اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری میرے اندر ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں ولیکن اصلی وانام، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں، واصوم وافطر، نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزہ چھوڑتا بھی ہوں، وتزوجت النساء، اور میں نے ایک عورت سے نہیں بہت ساری عورتوں سے شادی کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ کا ڈر بھی میرے اندر زیادہ ہے اور اسی طرح تقوی بھی میرے اندر، تم سب سے بڑھ کر تقوی بھی میرے اندر زیادہ ہے۔ اگر یہ اللہ کا ڈر اور تقوی کا تقاضا ہوتا تو میں ساری رات کیا کرتا؟ نفل پڑھتا، زمانہ بھر زندگی بھر نفلی روزے رکھتا، عبادت زیادہ کروں، میں شادی نہ کرتا، لیکن تقوی بھی میرے اندر زیادہ ہے، اللہ کا ڈر بھی میرے اندر زیادہ ہے، اس کے باوجود میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، منہ موڑا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ ان تین صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اب صحابہ کی نیت بھی اچھی تھی اور جس کام کے اوپر وہ عزم کر رہے تھے وہ کام بھی اچھا تھا، لیکن یہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ کا نہیں تھا کہ ساری رات نفل پڑھو اور اسی طرح سے زمانہ بھر نفل روزہ رکھو، عبادت زیادہ کرو، اس وجہ سے شادی نہ کرو، یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں تھا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ آ گئی، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر صحابی کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول۔ یہ تو صحابہ کی حالت ہے، بعد کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو اس سے زیادہ واضح اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی نیت تو اچھی ہے، کام ثواب کا ہے، نیت تو اچھی ہے کرنے والے کی، اس لیے اگر کر لے تو کیا ہے اس کے اندر؟ تو عرض کر چکا ہوں پہلے، نیت کے اچھے ہونے سے بدعت سنت اور گناہ ثواب برائی نیکی نہیں بن جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنن دارمی کے اندر یہ حدیث، طویل حدیث موجود ہے اختصار کے ساتھ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جا کر دیکھتے ہیں
کچھ لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہیں، حلقے بنا کر بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا جماعتیں اور اسی طرح سے ٹولیاں اور گروہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بندہ، انہوں نے کنکریاں ہاتھ کے اندر پکڑ رکھی ہیں، ان میں سے ایک بندہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کہہ رہا ہے کبر اللہ 100 مرہ، 100 بار اللہ اکبر کہو، پھر کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو، پھر کہتا ہے 100 بار الحمدللہ کہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا تو ان گروہوں میں سے ایک گروہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود آپ نہیں دیکھ رہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کا، یاد رکھیے اللہ کا ذکر شریعت کے اندر موجود ہے، لیکن اس ذکر کی کوئی خاص کیفیت اختیار کرنا اس کی دلیل چاہیے۔ آج جیسے وہ ایک گروپ ہے نا، جانتے ہیں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قلب جاری کے نام پر، اسی طرح سے وہ کرنٹ لگتا ہے اور اسی طرح سے گر کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں پر جوتوں کے اندر کوئی گر رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں پر، یہ جی کیا ہے؟ محفل ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہے لیکن اس کی ایک خاص کیفیت اختیار کرنا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے۔ اب اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ شریعت کے اندر ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس طرح سے گروپ بنا کر بیٹھنا، ایک بندہ دوسروں کو کنکریاں پکڑ کہے 100 بار اللہ اکبر کہو، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو، اس کی دلیل چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آج کے بعد اپنے گناہوں کی گنتی کرنا شروع کر دو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب افسوس ہے تمہارے اوپر، ابھی تو نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو نبی کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، اور نبی کے صحابہ وہ وافر تعداد کے اندر موجود ہیں، اور تم نے ابھی سے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کر دی۔ آگے سے انہوں نے کہا ما اردنا الا الخیر، جناب عبداللہ ہمارا ارادہ خیر کا ہے، ارادہ ہمارا خیر کا ہے، اچھا ارادہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کم من مرید للخیر لن یصیبا، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ارادہ تو خیر اور بھلائی کا ہوتا ہے، ارادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ پا نہیں سکتے۔ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ ان گروہوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان میں سے اکثر کو دیکھا کہ وہ جنگ نہروان کے اندر ہمارے اوپر نیزے اور تلواریں چلا رہے تھے، ہمارے اوپر نیزے اور، اب بندہ کہے جی ارادہ تو اچھا ہے، نیت تو بڑی اچھی، تو شیطان یہی کچھ تو کرتا ہے نا۔ اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کے نزدیک گناہ سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ کیوں؟ فإن المعاصی یتاب منها، کیونکہ گناہوں سے بندہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا، زنا سے، شراب نوشی سے، کوئی اور بھی گناہ، لیکن بدعت سے وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو سمجھ، جب وہ دین رہا ہے، دین سمجھ کر رہا ہے، اس سے کب توبہ کرے گا؟ اس لیے شیطان بدعت سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے ابلیس یہ دل کے اندر ڈالتا ہے کہ ارادہ تو اچھا ہے، ثواب کا کام ہے، کر لے تو کیا ہو جائے گا۔ اس سے تھوڑی سی اور ترقی ہوتی ہے۔ تیسرا شبہ اور تیسری دلیل، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بات کو کہ یہ بدعت ہے، اور اسی طرح سے یہ دین کے اندر نیا کام ہے، اور اسی طرح سے اس کو بعد میں ایجاد کیا گیا، مان لیا، لیکن کہتے ہیں بات اس طرح سے ہے، اصل میں بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے اور دوسری بری ہوتی ہے، لہٰذا ہم بری نہیں کر رہے، کون سی کر رہے ہیں؟ ہم اچھی کر رہے ہیں۔ مان لیا آپ کی بات کو کہ بدعت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا یہ کام، صحابہ نے بھی نہیں کیا، خلفاء نے بھی نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، اور خیر القرون کے زمانے کے لوگوں نے بھی یہ کام نہیں کیا، لیکن
وہ کسی نے اچھی بات کہی ہے نا کہ جب بات کو بگاڑنا ہو تو آگے پھر لیکن لگا دو، لیکن لگا کر آگے جو پھر کہنا ہے پھر کہہ ڈالو۔ لیکن کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت۔ تو اس کا جواب دینے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیثیں یاد رکھیے۔ ایک تو وہ خطبہ ہے جو آپ کے سامنے عموماً پڑھا جاتا ہے، جمعے کے اندر بھی آپ سنتے ہیں، درسوں میں بھی آپ سنتے ہیں، اور اسے خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صحابہ کرام سے مخاطب ہونا چاہتے، کوئی بات کرنا چاہتے، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے اور اللہ کی تعریف کرتے، اور اس کے اندر قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھتے، ایک سورۃ آل عمران کی، دوسری سورۃ النساء کی، تیسری سورۃ احزاب کی، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اس خطبے کے اندر ضرور ارشاد فرماتے، حمد و ثنا کے بعد سب سے بہترین بات وہ اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن بدعتی اپنے عمل اور زبان حال سے کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ بہتر نہیں ہے، جو بدعت کو ایجاد کر رہا ہے یا اس کے اوپر عمل کر رہا ہے اس کا طریقہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہماری دعوت کوئی نئی دعوت، ہمیں اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے کہ بہترین اور اعلیٰ اور بے مثال طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو اس بہترین طریقے کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا فرماتے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین کام دین کے نام پر ایجاد کیے جانے والے نئے نئے کام ہیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی۔ اور بدعتی کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بدعت، بدعتی کہتا ہے نہیں نہیں، بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھی ہوتی ہے، دوسری بری ہوتی ہے۔ ہم بری نہیں کرتے، ہم تو اچھی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ہر بدعت۔ اب جب آپ نے کہا کہ کل بدعۃ، ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کل بدعۃ ہے نا، یہ ایسی تلوار ہے، اللہ نے بدعت کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جانے والی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام کو وصیت کرتے ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ اس امت کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوگا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا میری سنت کو لازم پکڑنا اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اسی طرح سے اس کے اوپر ڈٹ جانا۔ تو اس کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے میرے صحابہ اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچانا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یہ حدیث مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں، لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں، لیکن ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیثیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے اس فرمان کے بعد کیا پتہ چلا آپ کو؟ کیا پتہ چلا؟ کہ یہ تقسیمی سرے سے باطل ہے، یہ تقسیمی سرے سے کہ جی اچھی بدعت ہوتی ہے، بری بدعت ہوتی ہے، یہ تقسیمی سرے سے باطل ہے۔
بلکہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ یہ تقسیم کرنا جی بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی دوسری بری۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ہی بدعت ہے، یہ تقسیم ہی بدعت ہے۔ اور پھر بالفرض اگر ہم مان لیں کہ ایک بدعت اچھی ہوتی ہے دوسری بری ہوتی ہے تو ماشاءاللہ آپ نے تو لوگوں کا کام ہی آسان کر دیا۔ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، پھر تو موجیں ہو گئی نا، ہر بندے کو پھر ایک راستہ مل گیا۔ اب ہر بندہ گناہ کو تقسیم کرنا شروع کر دے۔ ایک بندہ کہے جی شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اچھا شرک دوسرا برا شرک، میں برا نہیں کرتا، میں تو اچھا کر رہا ہوں، راستہ کھل گیا نا اس کے لیے۔ اسی طرح سے ایک بندہ کہے جی ایک بری شراب ہوتی ہے دوسری اچھی ہوتی ہے، میں تو اچھی پیتا ہوں، میں کون سی بری پیتا ہوں، لہذا مجھے کیوں روک رہے؟ یہ تو پھر ہر بندہ اپنا اپنا راستہ نکالتا جائے گا۔ اگر اس تقسیم کو مان لیا جائے تو پھر دین کا تو حلیہ ہی بگڑ جائے، دین تحریف کا شکار ہو جائے، جیسا کہ آج اہل بدعت نے دین کو ایسا بدلا کہ اکثر مسلمانوں کو صحیح دین کا تصور ہی نہیں۔ صحیح دین کیا ہے ان کو پتہ ہی، ان کو علم نہیں ہے چیز۔ یہ تو ایسا، اور شروع میں عرض کیا ہے جب بدعت شروع میں ہوتی ہے تو ایک ہوتی ہے، لیکن جب یہ پھیلتی ہے تو پھر اس کی تعداد لامحدود ہو جاتی ہے۔ ہمارے علاقوں کے اندر جو بدعات کی جاتی ہیں ان کے اندر ہم دیکھ لیں کہ ایک بدعت کا کام پہلے وہ اس کا آغاز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اب اس کو 20-30 سالوں کے بعد بندہ دیکھ لے تو اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر اس تقسیم کو ہم مان لیں اور اسی طرح سے اس تقسیم کو تسلیم کر لیں تو پھر دین تو کچھ اور بن جائے گا۔ یہ دین وہ دین نہیں رہے گا جیسا کہ آج اہل بدعت نے یہ سارا کچھ کر رکھا ہے۔ اور پھر اس تقسیم کے اوپر بہت ساری چیزوں سے، احادیث سے دلیل لی کہ اچھی بدعت اور بری بدعت، اس تقسیم کے اوپر کتاب و سنت سے دلائل لینے کی کوشش کی اور اسی طرح سے بگاڑنے کی کوشش کی۔ سب سے مشہور دلیل اس کے اوپر جو لیتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان ہے جو انہوں نے نماز تراویح کے بارے میں فرمایا تھا، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب کہتے ہیں جی اس سے دیکھیں یہ دلیل ہمیں مل رہی ہے کہ ایک بدعت اچھی ہوتی ہے اور دوسری بری ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں میں حضرت عمر کے ساتھ تھا، ان کا زمانہ خلافت تھا، رمضان کی راتیں تھیں، ہم مسجد نبی کے اندر آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر نفل پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں ان سب مسلمانوں کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ بہتر رہے گا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام صحابہ کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء کے اندر، امامت کے اندر ان کو جمع کر دیا۔ حضرت ابی قیام کراتے تھے اور سارے صحابہ ان کے مقتدی بن کر وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ جو اب نیا کام ہوا ہے، یعنی پہلے کی نسبت جو اب نیا کام ہوا ہے یہ بڑا اچھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرنا حضرت عمر نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ نہیں، بلکہ رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرنا یہ شریعت کے اندر موجود ہے۔ اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کی کوئی اصل شریعت کے اندر اصل نہ ہو، جس کی کوئی اس کی بنیاد شریعت کے اندر نہ ہو، جبکہ رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پھر با جماعت
اس قیام کو کرنا اور اس نماز کو ادا کرنا یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بار جمع ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب اگلی رات آئی تو صحابہ اور آ گئے، اگلی رات آئی تو اور بھی، اور راوی کہتے ہیں کہ اتنے صحابہ آئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی، مسجد تنگ پڑ گئی۔ جب چوتھی رات تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام کوئی کھانس رہا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے کہ شاید اللہ کے رسول باہر تشریف لائیں گے اور ہم آپ کے پیچھے قیام کریں گے۔ تو بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ جو تمہارا جذبہ اور شوق دیکھا، مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اور اگر بالفرض یہ فرض ہو گئی تو تم اس سے عاجز آ جاؤ گے، لہٰذا اسی وجہ سے میں چوتھی رات باہر نہیں نکلا۔ تو با جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان کی راتوں میں قیام جماعت ثابت ہو گئی نا۔ اب رمضان کی راتوں میں قیام بھی بدعت نہیں ہے، اسی طرح سے با جماعت اس کو ادا کرنا یہ بھی بدعت، دونوں کی دلیل اللہ کے رسول کی حدیث سے موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے با جماعت نماز پڑھانی کیوں چھوڑ دی؟ آپ کو ڈر پیدا ہو گیا کہیں ان مسلمانوں کے اوپر فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو گئی تو پھر ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی اس کو ادا کرنے کی، اس وجہ سے آپ نے با جماعت نماز ادا کرنی، ان کو پڑھانی چھوڑ دی۔ جب اللہ کے رسول وفات پا گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لوگ ایسے رہے، حضرت عمر کے شروع کے ایام کے اندر لوگ ایسے رہے، تو حضرت عمر نے جب یہ کیفیت دیکھی کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی جماعت کے اندر پڑھ رہا ہے، کوئی اس کونے میں ہے، کوئی اس کونے میں ہے، تو انہوں نے دوبارہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے وہ باجماعت نماز ہوا کرتی تھی مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا، کیونکہ اب فرض ہونے کا ڈر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ہمارے بعض سلفی بھائی وہ بھی اس چیز کو پتہ نہیں عجیب ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے، دین کی سمجھ وہ نہیں، وہ بھی جی 3 راتیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، باقی کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو حضرت عمر نے شروع کی تھی۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے کیوں چھوڑی تھی جماعت؟ فرض ہونے کے ڈر سے، اور اگر فرض ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو جماعت اللہ کے رسول جاری رکھتے۔ اب حضرت عمر کے زمانے میں کون سی وحی آنے والے تھی؟ تو اس لیے حضرت عمر نے دوبارہ مسلمانوں کو اسی جماعت کی حالت میں دوبارہ ان کو اکٹھا کر دیا جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرایا۔ تو یہ بدعت کہاں سے ہو گئی بھائی؟ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنا اچھا نیا کام ہے، تو یہ بدعت لغت کے اعتبار سے لغوی طور پر ہے، یعنی پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور اسی طرح حضرت عمر کے ابتدائی ایام کے اندر پہلے اس طرح سے جماعت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ جو میں نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے یہ نیا کام بڑا ہی اچھا ہے۔ تو انہوں نے لغوی اعتبار سے کہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ جو نیا کام ہوا ہے، یہ نہیں کہا۔ حضرت عمر نے پورا دروازہ نہیں کھول دیا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، اور پھر اگر اس تقسیم کو مان لیا جائے تو جو بھی بدعت کرے گا وہ کب کہے گا میں نے بری بدعت کا ارتکاب کیا؟ کہے گا وہ، ہر بندہ کہے گا میں نے اچھی بدعت کا ارتکاب کیا، میری نیت اچھی ہے، جیسا کہ لوگ عام طور پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اصل میں یہ تقسیم ہی باطل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی، یہ کوئی شبہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت چیزوں سے دلیل لے لی کہ جی دیکھیں قرآن کو جمع کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزوں کو وقت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا، وگرنہ باتیں بہت ساری تھیں۔ ایک چوتھا شبہ جو عام طور پر اس مسئلے میں بیان کیا جاتا ہے اور جس کو بڑے فخر کے ساتھ اور اسی طرح سے بڑے اعتماد کے ساتھ ایسے لوگوں کے علماء جن کو وہ علامہ کا درجہ دیتے ہیں اور اسی طرح سے شیخ کا درجہ دیتے ہیں، اسی طرح سے ان کو وہ اسکالر مانتے ہیں، جو بھی مانتے ہیں،
بڑے جو ہے نا اس طرح اطمینان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات کو مان لیا کہ بدعت ہے، نیا کام ہے، لیکن تم دکھاؤ منع کہاں پر ہے؟ تم دکھاؤ یہ میلاد منانا منع کہاں پر ہے؟ 15 شعبان کی رات کو جاگنا، نفل پڑھنا منع کہاں پر ہے؟ اسی طرح سے 27 رجب کی رات کو شب معراج کے نام سے جشن منانا منع کہاں پر ہے؟ تم دکھاؤ۔ اور ایک مولوی صاحب جیسے وہ بندہ حسرت میں آتا ہے نا، کہتا ہے آج تک ہم اہل سنت دکھاتے آئے ہیں، یہ جی جناب یہ ختم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ہم دلیلیں دیتے آئے، اب ہم تم سے پوچھیں کہ تم دکھاؤ منع کہاں پر ہے؟ یعنی ان کے حساب سے یہ بڑی مضبوط دلیل ہے۔ شریعت کا ایک اصول یاد رکھ لیں، ایک اصول اور قاعدہ ہے جو علماء نے کتاب و سنت کے دلائل سے اخذ کیا ہے، اور اس قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، کبھی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ ایک اصول ہے شریعت کا، علماء کہتے ہیں کہ الاصل فی العبادات المنع الا ما شرعہ اللہ ورسولہ، کہ عبادات کے معاملے میں اصول اور بنیاد اور قاعدہ یہ ہے کہ ممانعت ہے، یعنی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کام جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، پسند ہے، آپ اس کو عبادت سمجھ کر کرنا شروع کر دیں، نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز سے منع کر دیا ہے۔ ہاں جس کام کا اللہ نے حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، وہ کام آپ عبادت اور ثواب سمجھ کر کر سکتے ہیں، وگرنہ اس معاملے کے اندر شریعت نے آپ کو کھلی چھوٹ نہیں دی۔ یہ شریعت کا اصول ہے، قاعدہ ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں۔ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ جو چیز پہلے سے منع ہے، اب اس کے منع ہونے پر کہاں سے دلیل لائے؟ اس کے منع ہونے پر کہاں سے دلیل لائے؟ دیکھیں نا، دلیل تو اسی کی دی جاتی ہے کہ جس کو آپ نے ثابت کرنا ہے، ایک چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے تب آپ دلیل دیں گے نا۔ ایک چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں، بندہ کہے نہیں اس کی دلیل دو، یہ بڑی عجیب حماقت ہوگی۔ آپ یہاں سے درس سے باہر نکلیں، آپ اسی طرح ایک گاڑی کے پاس کھڑے ہوں، دوسرا بندہ آئے، وہ پوچھے جناب یہ گاڑی آپ کی، آپ کہیں نہیں نہیں میری نہیں ہے، وہ بندہ کہے ثابت کرو آپ کی نہیں ہے، ٹھیک ہوگا اس کا یہ کہنا؟ ثابت تو تب کرتا جب وہ کہتا میری ہے، وہ کہہ رہا میری نہیں ہے، اب اس کو ثابت، اس کو ثبوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اصولی طور پر بھی یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور پھر عبادات کے معاملے میں ہمیں یہ اجازت نہیں ہے بلکہ منع ہے، اللہ تعالی نے حد مقرر کر دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا ہے کہ کوئی بھی کام ہم اپنی مرضی سے ثواب سمجھ لیں، عبادت سمجھ لیں، یہ منع ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، سوائے اس عبادت کے کام کے جس کا حکم یا اللہ نے دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بس وہ کام ہم کریں گے، وگرنہ کسی اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہی اصول، یہی بات لے کر چلنا شروع کر دیں جی منع کہاں پر ہے، تو پھر بندہ جو بھی اضافہ کرتا چلا جائے اور آگے سے کہے منع کہاں پر ہے۔ ایک بندہ کہے کہ سجدہ نماز کے اندر ایسی عبادت ہے، ایسی کیفیت ہے جس میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا میں آج کے بعد ہر رکعت میں 2 کی بجائے 4 سجدے کروں گا۔ جی اس کی ممانعت کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے کرتا رہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں، ایک بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی میرا دل چاہتا ہے میں 70 چکر ماروں اس کے، ہو جائے گا اس کا طواف؟ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے، اس کے نبی نے جس عبادت کو جس کیفیت، جس عدد، جس طریقے کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اس کو ویسے ہی کریں گے تو وہ عبادت ہوگی۔ اگر اپنی مرضی اس میں کریں گے، تعداد بڑھا دیں گے، اپنی مرضی کا طریقہ لگا دیں گے، اپنی مرضی کی پابندی اور اسی طرح سے قید لگا دیں گے، وہ عبادت نہیں رہے گی۔ کیونکہ عبادت کے معاملے میں ایک ایک کام جب آپ کریں گے اس کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ اس میں کھلی چھوٹ نہیں ہے، اس میں پابندی ہے۔ کوئی بھی کام آپ عبادت کے بارے میں اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو۔
تو اس لیے اس چیز کا کوئی معنی نہیں بنتا جی منع کہاں پر، آپ دکھاؤ منع کہاں پر ہے۔ اس طرح سے اگر چلتے جائیں تو پھر بہت ساری چیزیں دین کے اندر آ جائیں گی، اور ہر بندہ یہ کہتا جائے جی منع کہاں پر ہے، منع کہاں پر ہے، منع کہاں پر ہے، اور اپنی منمانی کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح سے پانچواں شبہ، وہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ دنیا کی نئی نئی چیزیں ہیں، مثلا ہوائی جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، اسی طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، حتیٰ کہ آج ایسے لوگ جو بدعات کے ارتکاب کرتے ہیں وہ بڑے یعنی افسوس کے ساتھ، تعجب کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ایک طرف انگریز اگر چاند پر چلا گیا اس کے اوپر اس وہابی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے ایک کام کر لیا اس کے اوپر اعتراض کرنا جی بدعت ہے، بدعت ہے۔ ارے اللہ کے بندے، وہ ایک چاند کے اوپر جانا، خلا کے اندر جانا، وہ دین کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے۔ اور ایک صاحب کو میں نے یہ دلیل دیتے ہوئے خود اپنے کانوں سنا، جب اس سے پوچھا گیا جی حضرت یہ بتائیں کہ یہ میلاد اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں منایا گا، صحابہ کے زمانے میں نہیں منایا گا، آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو آگے سے وہ یہی دلیل دے رہے جی ہوائی جہاز ہے، گاڑی ہے، یہ سب کچھ ہے، آپ پھر ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ کر حج عمرہ کرنے کیوں جاتے ہو؟ اونٹ گھوڑے کے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ پیدل کیوں نہیں جاتے؟ یعنی آگے سے یہ دلیل دے رہے، دنیاوی امور سے دلیل پکڑ رہے۔ اور اسی طرح سے جی گھڑی ہے، اس کے اوپر ٹائم دے کر آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سورج کو دیکھیں۔ اور اسی طرح سے دیگر معاملات۔ تو اللہ کے بندو، ان دنیاوی چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس بندے نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو دین میں سے نہ ہو، وہ مردود ہے۔ کس معاملے میں ایجاد کیا؟ دین کے معاملے میں۔ دنیا کو تو اللہ کے رسول نے خارج کر دیا، اب ان سے ہم دلیل پکڑ کر، ہوائی جہاز سے دلیل پکڑ کر، گاڑی سے دلیل پکڑ کر، گھڑی سے دلیل پکڑ کر، ان چیزوں سے دلیل پکڑ کر ہم کہیں جی دیکھو یہ چیزیں بھی تو ہم کر رہے ہیں، لہٰذا اگر ہم یہ کر لیں گے، میلاد منا لیں گے، شب برات منا لیں گے، یہ کر لیں گے، کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو کر رہے ہیں، پھر یہ بھی بدعت کہو؟ نہیں، اللہ کے بندو، بدعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ دین میں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کی پابندی لگا دی۔ اور صحیح مسلم میں، مسند احمد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے تھے۔ پیوند کاری یعنی جو کھجور کا نر درخت ہوتا ہے، اس میں سے جو وہ بورا اس کا ہوتا ہے وہ نکال کر مادہ کھجور کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا پھل اچھا اور زیادہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ پیوند کاری کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ بھی کرو تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اب صحابہ بھی تو صحابہ تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرمایا تو صحابہ نے نہ کیا۔ اب جب صحابہ نے یہ کام نہ کیا، اب ظاہر سی بات ہے وہ تجربہ رکھنے والے تھے، اور اسی طرح سے جب وہ یہ پیوند کاری نہ کی گئی تو اس کے نتیجے میں اس سال جو پھل پیدا ہوا وہ بہت ہی ردی قسم کی کھجور پیدا ہوئی، اور اسی طرح سے سوکھی ہوئی جو فائدہ دینے والی کھجور نہیں تھی وہ پیدا ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کی، اللہ کے رسول آپ کے ارشاد کے اوپر ہم نے ایسے کیا لیکن یہ پھل اب ایسے ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا جو تمہارا دنیا کا معاملہ ہو اس کے بارے میں تم خوب جانتے ہو، اور جو تمہارا دین کا معاملہ ہو پھر میرے پاس آیا کرو۔ تو دنیا کے معاملے کو اللہ کے رسول نے ایک طرف کر دیا۔ اب ہم ان چیزوں کو دلیل بنا کر بیٹھے رہے ہیں، ان بدعات کو کرتے جائیں، ان کو پھیلاتے جائیں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دنیاوی چیزیں ہیں، مسجد تو دینی مرکز ہے نا، مسجد، اب اس کو آپ لنٹر کیوں ڈالتے ہیں؟ لنٹر کیوں ڈالتے ہیں؟ ویسے بنائیں جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی۔ یہ دنیا کی مثال ہو گئی اور یہ دین کی مثال ہو گئی۔ اللہ کے بندو، یہ مسجد کا جو لنٹر ڈالا جاتا ہے، پکی جو بنائی جاتی ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ جو پکی مسجد میں نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز کا ثواب 50 کے برابر ملے گا؟ کہا ہے کسی نے؟ جو بڑی اچھی قالین بچھی ہوئی جس مسجد کے اندر ہوگی اس میں جو نماز پڑھے گا 10 اس کو اضافی نیکیاں ملیں گی؟ کہا ہے کسی نے؟ نہیں کہا۔ یہ سارے کے سارے دنیاوی امور ہیں۔ مسجد کی عمارت کو پختہ بنانا، اس میں لنٹر ڈالنا، اور اسی طرح سے اس میں یہ ٹائل لگانا، یہ قالین بچھانا، یہ سارا کچھ کرنا، یہ سارے کے سارے دنیاوی امور ہیں، یہ تعمیر کے امور
دنیاوی معاملات ہیں، ان سے آپ دلیل لے کر اتنی بڑی بدعات کو کھڑا کر کے عوام الناس کو گمراہ کریں، اس کا کوئی معنی اور اس کی وجہ دین کے اندر نہیں بنتی۔ تو یہ چند شبہات تھے ایسے لوگوں کے جو آج بدعات کو پورے زور و شور کے ساتھ پھیلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بات یاد رکھیے، پہلے بھی یہ بات آپ سے عرض کی تھی، کسی بندے کا سٹیج کے اوپر بیٹھ کر 16 20 کتابوں کے حوالے دینا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان یاد رکھیے گا، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، چاہے پوری دنیا ہی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اتنی بصیرت دے کہ ہم بدعت اور سنت کے درمیان فرق کر سکیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے تاکہ ہم صراط مستقیم کے اوپر چلیں، اور اسی طرح سے جو غلط راستے ہیں اور اسی طرح سے جو گمراہی کے راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ سوال کسی بھائی نے کیا ہے، 20 رکعت تراویح کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ لوگ حرم کو دلیل بناتے ہیں یا حضرت عمر کے عمل کو دلیل بناتے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کو دلیل بنانے کا، اس میں 2 قسم کی روایت ملتی ہیں جو دونوں ہی موطا امام مالک کے اندر ہے۔ تو پہلی دلیل تو وہ ہے جسے عوام الناس عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اسے دلیل بناتے ہیں، وہ 20 رکعت کی ہے، 23 رکعت کی وہ دلیل ہے جی 20 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھانے کا حکم دیا۔ تو اس میں ایک راوی ہے یزید بن رومان، اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، لہٰذا یہ روایت منقطع ہے۔ منقطع یعنی اس کے درمیان اور حضرت عمر کے زمانے کے درمیان ایک راوی، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو صحیح روایت موطا امام مالک ہی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب کو اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتوں کے ساتھ قیام کروائیں۔ تو یہ روایت صحیح ہے اور پہلی روایت منقطع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلی روایت ہے اس میں یہ لفظ ہیں کہ لوگ پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ لوگ پڑھتے تھے۔ اور دوسری جو صحیح روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے 11 پڑھانے کا حکم دیا۔ اب ایک عمل لوگ کرتے تھے اور وہ بھی منقطع روایت، اور دوسری صحیح روایت جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ 11 کا حکم دے رہے ہیں، کس کو ترجیح ہوگی؟ صحیح روایت کو، اور جس کا حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ حرم کو لوگ دلیل بناتے ہیں، تو حرم کے اندر آپ تقریباً سبھی گئے ہوں گے رمضان کے اندر، تو وہاں پر صرف 20 نہیں ہوتی، کتنی ہوتی ہیں؟ بعض دفعہ 3 امام بھی پڑھاتے ہیں نا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتا دیں۔ بعض اوقات بالخصوص آخری عشرے میں جہاں تک مجھے پتہ ہے 3 امام بھی پڑھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مسجد نبوی کے اندر دیکھ لیں، اسی طرح سے حرم مکی کے اندر دیکھ لیں، تو حرم سے آپ دلیل نہیں پکڑ سکتے کیونکہ وہ ایک عالمی جگہ ہے، اور وہاں پر 2 اماموں کا 3 اماموں کا 20 یا 30 رکعت پڑھانا وہ دلیل نہیں رکھتا۔ اگر 20 رکعت تراویح ہی سنت تھی تو پورے سعودی عرب کی مسجد کے اندر 20 ہی پڑھائی جاتی ہیں، جبکہ عام مسجدوں کے اندر آپ یہاں پر برائدہ میں پڑھتے ہیں کتنی ہوتی ہیں؟ 8 تراویح اور 3۔ اور اسی طرح سے اگر 20 ہی سنت تھی تو علماء کرام جو یہاں کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں یا اب بھی موجود ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہرگز نہ ہوتا کہ یہ سنت 8 اور 3 وتر ہے، جبکہ آپ ان کے فتووں کو اٹھائیں، ان کی کتابوں کو اٹھائیں، انہوں نے یہی کہا ہے، کیونکہ دلیل ہمیں اسی چیز کی ملتی ہے۔ رہا حرم کا عمل، تو وہ ایک خاص واقعہ ہے۔ جیسے یہ سوال پہلے بھی ہوا تھا، غالباً مجھے سے پوچھا تھا آپ میں سے کسی نے، میں نے آپ کو شیخ حذیفی جو مسجد نبوی کے امام ہیں، میں نے ان کو آپ کی یہ بات بتائی تھی۔ ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ سنت کتنی ہے تراویح؟ انہوں نے کہا 8 تراویح اور 3 وتر۔ کہا کہ آپ کیوں پھر 20 پڑھاتے ہیں؟ کہا اس کا جواب لینا ہے تو ملک فہد سے جا کر لو۔
اس کا جواب لینا ہے تو ان سے جا کر لو۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے حرم کے اندر 20 یا 30 کا ہونا، بلکہ جو سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ 8 ہی ہے، اور اس کے ساتھ 3 وتر ہے، اور ہمارا اس چیز کے اوپر ایمان ہے کہ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے اگرچہ اس کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو وہی بہتر ہے۔ اگر آپ سلف صالحین کے عمل پر جاتے ہیں تو سلف میں سے بعض سلف 36 رکعتیں بھی پڑھتے تھے اور بعض سے 40 رکعتیں بھی پڑھنا ثابت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے لیے اسی چیز کو پسند کرتا ہوں جو اللہ کے رسول کی سنت میں، اور وہ کیا ہے؟ 8 رکعت تراویح ہے اور 3 وتر ہے۔ اگرچہ ان کے جو مالکی ہیں ان کے فتوے کے مطابق 36 رکعت تراویح، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے لیے اسی چیز کو پسند کرتا ہوں جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اس لیے اس میں بہتر یہی ہے کہ بندہ تعداد کے تھوڑا ہونے کو نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے۔ اور ہم پہلے سن چکے ہیں وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ واللہ اعلم۔ 20 پڑھتے اس کی وتر پھر کیوں نہیں پڑھتے ہیں صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی، جو بدعات کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ساری امت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مولویوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ دعا کیا کریں اپنی تنہائی میں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو خوب رگڑا لگا رہے ہیں اور ان کو تباہی اور بربادی کی راہ پر لے کر جا رہے ہیں۔ دعا کیا کرو ان کے لیے، ضرور کیا کرو بھائی میرے، اور اپنے لیے بھی ثابت قدمی کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر ثابت قدم رکھے۔ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ کچھ ایسی جناب جیسے شیخ فرما رہے تھے شبہات پیدا کر کے اور اس قسم کی کچھ دائیں بائیں کی باتیں کر کے لوگوں کو بھٹکانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس دین پر قائم رکھے جو اس نے نازل کیا ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام پروگراموں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اور بھائیوں کو بھی دعوت دینا ہے، یقیناً ہمارے پاس یہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، لیکن اگر آپ ان اگلے پروگراموں میں لوگوں کو دعوت دیں گے تو ہم باہر بھی جگہ جو ہے بھائیوں کے لیے، چونکہ جگہ تو ہے لیکن گرمی ہوتی ہے، کولر وغیرہ لگا کر ان کے لیے موسم ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دعوت ضرور دیں تاکہ لوگ آئیں اور وہ استفادہ کر سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔